بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہوگا. اسلام آباد میں تو صبح کا جو آغاز ہے وہ تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا ہے کیونکہ مونسون کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو آپ لوگ اس موسم کو جہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں وہیں پہ آپ اپنی صحت کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھیں. کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اپنائیں کیونکہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے، جیسے کہ آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ویدر کمپلیٹ چیک کر لیا کریں. آپ ایک روڈ میپ لے لیا کریں کیونکہ اسلام آباد یا پنڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو کافی جگہوں پہ پانی جو ہے وہ ایک خاصی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے. آپ کا وہاں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے یا بالکل پاسبل نہیں ہوتا. تو آپ ان تمام تر دشواریوں سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں. آپ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو آفیشیل پیج ہے آپ وہاں سے جا کے جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں، اویئر ہو سکتے ہیں کہ آیا مجھے کون سا روٹ میپ لینا چاہیے اس موسم میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ اگر ہم کام کر لیں یا جن کو تھوڑا سا فالو کر لیں تو بعد میں جو مشکلات ہمیں پیش آنی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. پینک جو ہم ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے تو اس سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے. تو ان چیزوں کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ جب میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو فیملی کے ساتھ آپ تھوڑا سا وقت گزار کے نکلا کریں کیونکہ پورا دن آپ نے گھر سے باہر رہنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے. تو فیملی وہ جو آپ کے تھوڑا سا لمحہ تھوڑا سا ٹائم آپ نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے اس کے سہارے وہ پورا دن خوش رہتے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی جو ہے وہ خوشگوار رہتی ہے. تو یہ اچھے کام ہم زندگی میں کریں گے تو زندگی میں خوشیاں آئیں گی، تو ہمیں اس زندگی کی جو خوبصورتی اور اس کے جو اصل معنی وہ ہمیں سمجھ آئیں گے. تو اسی پیاری بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت موضوعات ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وقت کی ضرورت ہوتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا دیگر ٹی وی چینل پہ آپ کو بہت سارا کانٹینٹ مل جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے انٹرٹین کرنا ہے. آپ نے ساس بہو کی لڑائی سننی ہے، آپ نے صبح ہیوی ڈریسز والے شادیوں والے مارننگ شو دیکھنے ہیں، تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ بہت سارا کانٹینٹ ہے. لیکن سچ سویرا اور سچ ٹی وی کی ایک جو ایک خوبصورت بات رہی ہے جو ان کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ سوشل ایشوز پہ بات کرنا، جو معاشرے میں چل رہا ہے، جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں اور انہی پوائنٹس کو سامنے لے کر آتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا مدعا ہوگا، جو موضوع ہوگا جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کہ کون سی خامیاں اس ہمارے جو پالیسیز اس میں پائی جا رہی ہیں یا پھر آگے چل کے اس میں ہمیں جو رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے، جو مزید اس میں ہمیں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں. اور اگر آپ نے اس میدان یعنی کہ اپنے ملک و قوم کو کامیاب بنانا ہے تو آپ کو ایجوکیشن کو ویلیو کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ استاد کو، ٹیچرز کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ان کی ٹریننگز پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا کیونکہ آپ کی تقریباً 70% یوتھ، ان کا فیوچر اس جو ہمارا یہ تعلیمی جو ایک ایجوکیشن کا ایک پارٹنر ہے یا ٹیچر ہے اس کے ہاتھ میں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. اور بھی بہت ساری آگے چیزیں ہیں. اکانومی بہت ریلیٹ کرتی ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ویژن بہت ریلیٹ کرتا ہے. ایجوکیشن کافی حد تک انہیں کلیئر کرنے کی ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے. اور پھر سکلز کی ہم بات کرتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ آلسو. تو آگے بڑھتے ہیں، مہمان کی جانب ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے ہم جان لیتے ہیں اس تعلیم کو لے کے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. جو پرابلمس کی ہم بات کرتے ہیں ان کی وہ کس طرح سے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سولوشن کی طرف لے کر آتے ہیں. ایجوکیشن اس نے جی ہمارے ساتھ سفید خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ نے وقت دیا. سفید صاحب بتائیے گا پہلے تو کہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی ملک اور قوم کی ہم بات کرتے ہیں، نیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے ایجوکیشن. اور کامیاب بنانا ہے تو ایجوکیشن پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی. بٹ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایجوکیشن کسی بھی ملک و قوم کی کامیابی میں اس کا کیا کردار ہے اور کیا ویلیو ہے، اور رائٹ ناؤ اگر ہم صرف پاکستان کی ہی بات کریں تو اس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کویسچن کو. صرف ملک اور قوم کی بات نہیں ہے. ایجوکیشن صرف ان کے لیے نہیں. جب دنیا بنی رب نے سب سے پہلے ایڈم کو چیزوں کے نام سکھائے. ایگزیکٹلی. وہاں سے اس کو علم دینا شروع کیا. بیکاز وداؤٹ دس سروائیونگ از ریئلی ٹف.
پھر comparatively in this digital age, in this 21st century, جہاں پر competition ایک بہت ڈفرینٹ کلر اختیار کر چکا ہے. ایسے ہی وہ چیز جو کسی اور ملک کے پاس کب ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارے قریبی ملک وہاں پر 2018 میں آتا ہے, میرے پاس 2025 میں کیسے ترقی کا سوچ سکتا ہوں. مطلب valid point. the thing is that first we need to have guide, mentors. ہمارے وہ علامہ کیا ہیں, وہ ایک ہی علامہ اقبال تھا, اس کے بعد کیا کریں گے, کیا کوئی دوسرے علامے نے نہیں آنا, زندگی ختم ہو گئی. وہ ڈفرینٹ ایج کے لیے تھا. میرے ایج میں کون ہے, who is my guide, میری روشنی کون ہے, میرا مولوی, میرا عالم, وہ کون ہے. ہم تو اس کو بھی ایک الگ رنگ دے چکے ہیں. We are really blind this time. پالیٹکس سے زیادہ بلائنڈ اسٹریٹ ہماری زندگی ہے, اکانومی اسپیشلی. میں کسی بھی ملک اپلائی کرتا ہوں, مجھے ریفیوز کرتے ہیں کہ بیکاز آف اکنامک انسٹیبلٹی آئی ایم ریئلی سوری یو وانٹ لیو دا کنٹری بیک. میں کس کو دیکھوں, میں سرکار کو دیکھوں, میں خود کو دیکھوں, میں ستاروں کو دیکھوں, اپنے ستاروں کو. وہ کہتا ہے برنارڈ شو کہ دا فالٹ لائز ان اس ناٹ ان آور اسٹارز. ہم کہتے ہیں بس اپنے نصیب آسیدہ نصیب ہی نہیں ہوندی, ایسے ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں, میری قسمت میں ہی نہیں ہے. قسمت کی بات تو نہیں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھو اسکول سے شروع کرے, فرام دا ریئلی فرسٹ ڈے ایسے ایپل پڑھا رہے ہیں, لیکن ایپل دکھا نہیں رہے کہ بیٹا یہ ہے, ٹرائی اٹ, وی ایٹ اٹ. وی آر نیور پریکٹیکلی ٹرائیڈ. کانسیپٹ کی طرف کبھی نہیں. بس ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, ایک میدان میں کھڑا کرتے ہیں جس کی طرح بھائی بس 1 2 3 اینڈ یو ہیو ٹو رن. ویئر ٹو رن, ڈونٹ آسک دس. ٹرو, ویری ٹرو. اچھا, اگر ہم یوتھ کی بات کریں, ہم دیکھتے ہیں ڈگری ماشاء اللہ ابھی بھی ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ڈگری ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بے روزگار ہے, اس کے پاس کوئی جو ہے معاش نہیں ہے. تو ایجوکیشن کا نوجوانوں کی ان کو امپاور کرنے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بتائیے کہ بے روزگار کیوں ہے. سب سے اہم چیز انسپریشن ہے. اگر بینظیر بھٹو کی انسپریشن آتی ہے تو اور لڑکیوں کی بنے گی کہ وی شوڈ گو ٹو کیمبرج ٹو اسٹڈی دیئر, اور کچھ بنے ملک کے لیے, قوم کے لیے, وقت کے لیے, ایک نام بنائے, تاریخ میں نام لکھے فار ایگزامپل. لیکن اگر ایک ملک میں بے نظیر ہی نہیں ہے تو وہاں کی لڑکیاں کیسے اٹھے گی. The same case is for everyone in everyone. For example, اگر میرے لیے ایک ایگزامپل ہو, میں اس کو دیکھوں گا, سو وہ کیا کہتے ہیں ہیومن ایگریسونیس. ایک چھوٹے بچے کے پاس کھلونا ہے, دوسرے بچے نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی کھلونا مانگتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے تو بل گیٹ کی کہانیاں سنی ہے, وہ بھی جنرلی میرے سیلیبس میں نہیں ہے کوئی بھی اس کی سکسیس اسٹوری کہ وہ میں پڑھوں اور میں بھی سوچوں کہ ونس مائٹ بی, اٹ مائٹ بی, آئی ول بی, اٹ کین بی. وہ تب آئے گا جب میں ایک سٹوری تو دیکھوں گا. بالکل. سو دا تھنگ از دیٹ سسٹینیبلٹی نہیں ہے میری ڈگریز کی. میں ڈگری تو کر لیتا ہوں بٹ آئی نیور نو ہاؤ ٹو یوز دس. میں ایم اے انگلش تو کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میں کبھی انگلش لینگویج نہ کبھی کلاس جوائن کی ہوئی ہوتی ہے, نہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں اس پہ دیکھوں. پھر میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے بٹ آئی ایم انیبل ٹو ٹاک ٹو یو ان انگلش. تو پھر میں انگلش میں آپ کو مطلب ہاؤ آئی ول ڈیفیٹ یو, ہاؤ آئی ول ڈیفیٹ دا ورلڈ. انٹرنیشنل لینگویج چاہے انگریزی ہو, چاہے عربک, چاہے فارسی, وقت کی بین الاقوامی زبان اپنے ملک اپنے بچے کو دینا بہت اہم ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بس انگلش ہی ہو, چاہے فرینچ ہو, وی ول ٹرائی دیٹ. لیکن اگر آج کی ریولوشن کو دیکھا جائے تو وقت ایک بہت ڈفرینٹ روح اختیار کر چکا ہے. ٹرسٹ می دس از ریئلی ڈفرینٹ. اور مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آنے والے وقت کا کیا ہوگا. اچھا, بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں, بہت بہت بڑی چینج. اور سب سے بڑی چینج آ رہی ہے آئی ٹی, بیکاز آف آئی ٹی. صرف فیلڈ نہیں رہی, ریولوشن ہے. اٹس اے کمپلیٹ چینج. دا ورلڈ از گونا چینج. لیکن آپ دیکھو نا اس وقت یو آر لسننگ ایلن. ایلن از گوئنگ ٹو اسٹیپ ان دا پالیٹکس. وائی؟ فار ٹو برنگ ڈیجیٹلائزیشن, to get the world more digital. تو دیکھو اس کو بھی بینیفٹ ہے اوروں کو بھی, لیکن اس کا اپلیکیشن میرے ملک میں چلتا نہیں ہے. میں الیکسا ڈاؤن لوڈ تو ٹرائی کر رہا ہوں بٹ الیکسا آئی ایم unable to run Alexa here. Why? کیوں مجھے منع کیا گیا ہے؟ Am I not a human? میں ہیومن رائٹ سے بہت دور ہوں. میں بقایا رائٹس تو چھوڑو, میری ڈگریز کی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. میری ڈگری آج ایک ویلیو رکھتی ہے. اگر ڈگری کی ہو آئی کین ٹرائی یو کے یا آسٹریلیا, بقایا ممالک تو ویزا دے ہی نہیں رہا, بٹ یو کے از دیئر, آئرلینڈ از دیئر. وہ مجھے 80% میری ڈگری 16 ایجوکیشن جسٹ بہت کم بجٹ میں جہاں پر جانا ناممکن ہے, بٹ بیکاز آف دس ڈگری آئی کین موو آن.
उस डिग्री का और कोई वैल्यू नहीं है. उस डिग्री ने मुझे नहीं सिखाया हाउ टू डू फाइनेंस मैनेजमेंट. उस डिग्री ने मुझे ये नहीं सिखाया हाउ टू गेट योर ब्रेड. मुझे इवन ये शर्म सिखाई गई कि यार कोई चीज़ बेचना ये बुरी बात है, आप तालीम याफ्ता हो, आप जॉब करो. व्हाट इज दिस, व्हिच माइंडसेट इज दिस? कि मेरा स्टेटस है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं कोई छोटा मोटा काम करूँगा तो मैं उस वक्त का गवाह हूँ कि मेरे मुल्क में अफगानिस्तान से लोग आते हैं, जीरो से शुरू करते हैं चने बेचना. ठीक है, हमारी 16 एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती और उनके मार्केट्स बनते हैं. वो मार्केट्स के खान बनते हैं. एग्जैक्टली, हमें साथ साथ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. सफ़ेद, हमें ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद इस पर बात करते हैं कि डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल जब तक आप होकर नहीं चलेंगे तो फिर काफ़ी मुश्किलात आएंगी. फिर सिर्फ तालीम हासिल करने मकसद नहीं, और भी साथ इसके बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं. तो आगे चल के इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद. अब वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारा तालीमी निज़ाम. उस पर हम बात कर रहे हैं और उनमें कौन सी ऐसी खामियाँ पाई जा रही हैं, कौन से इशूज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, उस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसी पर हम डिस्कशन करें. सवेद खान साहब हमारे साथ है. सवेद, मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर हम अपने नौजवानों को देखें, एक साइड देखते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी काबिल हमें दिखाई देते हैं, स्किल है उनके पास, डिग्री उनके पास, और जब दूसरी साइड हम दूसरा रुख देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ, बहुत सारे ऐसे नौजवान, यंगस्टर्स, बच्चे जिनकी जो सोच है वो वीडियो गेम से बाहर ही नहीं निकल रही. तो जब इससे वो नहीं निकलेंगे और बस अच्छा लकीर के फ़कीर बने हुए, अम्मा ने कहा, अब्बा ने कहा ये डिग्री लेनी है, अच्छा फ़ाइन ले लूँगा, डिग्री ले ली है, सोच हमारी वीडियो गेम्स में अटकी हुई है, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? हाउ इज़ पॉसिबल? फिर हम एजुकेशन को तो ब्लेम नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात है. एजुकेशन एक निज़ाम को कहते हैं. निज़ाम हम बनाते हैं, सरकार बनाती है मुल्क के लिए. देखो, अगर मिसाल के तौर पर बच्चों को इंस्पिरेशन मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है वीडियो गेम से, दे आर अर्निंग एंड दे आर प्लेइंग विद ईच अदर रादर देन रीडिंग अ बुक. रीडिंग अ बुक से उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जाएगा वीडियो गेम पे, फिजिकल गेम्स भी छोड़ रहा है. सेकंड, बहुत अहम चीज़ ये है कि वी नेवर अप्रिशिएट इनोवेशन, क्रिएटिविटी. वी ऑलवेज फोकस ऑन क्रेमिंग. एक दिन डॉक्टर शेख सईद साहब मेरे बहुत अहम मतलब उलमा में से हैं, जिससे मैंने मतलब रोशनी ली हुई है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसका. एक दिन शेख साहब को कहता, साहब अगर आपके एग्ज़ाम और वाले होते ना, साहब तेरा गोल्ड मेडलिस्ट होता. अच्छा. हाँ, वो कहते लगा, बेटा क्रेमिंग इज़ अ स्किल, हर किसी के पास नहीं हो सकती. मैंने कहा लड़के सारे रटा लगाते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त स्क्रॉल, वो इवन दे आर इवन मेमोराइजिंग द कोमा and thing like that. I never even mind as this. It is. So if your exam was spoken, I would have been your gold medalist. वो हंस रहा था कि नहीं बेटा, cramming is a skill. मैं बहुत ज़्यादा चुप हो गया इस बात पे. मतलब I don't have that. Yeah. In the university, I am a student. I am unable to cram. School में मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि we were studying in the boarding school. वहाँ पर मार पिटाई ये एक अहम चीज़ थी. Oh my God. अब हमारी फैमिलीज भी ऐसी फैमिलीज, हमारे माएँ पुरानी माएँ ऐसी माएँ थी जो अगर हम कहते थे उस्ताद ने एक थप्पड़ मारा और ये सीन था, वो माँ 2 थप्पड़े लगाती थी. एग्जैक्टली मजीद पढ़ती थी. That was a mother like this. हम फिर उसको नहीं बताते थे या रट्टा लगाते थे. The last option left was to cram it. Yes. मैं मैथ्स के बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन रट्टा लगाता था. Oh my God. Why? Because उधर मार थी. Yeah. लेकिन मुझे अगर प्यार से सिखाया गया था कि what the formula is like, ये फार्मूला आपके लिए क्या करेगी, how you will use this, तो शायद आज भी मैं मैथ से प्यार करता था. लेकिन मेरे को अगर थोड़ी सी हेटिंग मिली है, that was in English, तो मैं इंग्लिश की तरफ मोल्ड हुआ. मैंने साइंस नहीं पढ़ी. Because the society, the system was to just go for cramming and memorization. तो अगर इधर की सीन हो तो बच्चे मेरे काबिल तो बहुत हैं. डिग्री उसको देके मेरे दोस्तों ने 3.99 CGPA ली है. अच्छा. लेकिन इफ आई जस्ट आस्क यू कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है. सो आपकी सिलेबस कौन बना रहा है? हु इज मॉनिटरिंग दैट? ट्रस्ट मी, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स देयर. रिसर्च को देखो, हमारी रिसर्च में क्या है? हमारी रिसर्च कोई सीरियस ले ही नहीं रहा. हम उसको फाइनेंस ही नहीं करते. पैसे तो लग रहे हैं. पैसे तो सरकार के, वो तो अपने पौधे लगा रहे हैं रास्तों में, अब वो हवा ले जाए, अवाम ले जाए, उसका तो सरकार जिम्मेवार नहीं है. द सेम केस इज हियर. तो सस्टेनेबिलिटी लाना वो ये है कि निज़ाम बनेगी. चाइना को देखो, चाइना के पास इतनी तालीम नहीं है,
وہ ادھر آتے ہیں یونیورسٹی میں اردو سیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں مجھے امتحان نہیں پسند. کین یو ٹیل می دس ان انگلش؟ میں تو کہتا ہوں اٹ مینس دیٹ آئی نیور لائک, آئی ڈونٹ لائک یو نو ایگزامینیشن. یس مجھے امتحان نہیں پسند, مطلب آئی نیور لائک دس. وہ لوگ آ کے ابھی یہ اتنا سیکھ رہے ہیں, میرے بچوں کو بہت کچھ آتا ہے. بٹ اگر میں ادھر دیکھوں, بزنس میں دیکھوں, کریٹیوٹی میں دیکھوں, تو آج تک میچز بکس تک میں ادھر سے لا رہا ہوں. اپنی کوئی چھوٹی سی مشین ہی نہیں لگائی کہ یہ اپنے عوام کو تو یہ خود ہی بھیجوں, خود بنا سکیں, اوپر کے ٹیکس تو نہ لگے نا ایٹ لیسٹ. اور کل اگر زیادہ ہوئی تو وی ول گیو ٹو ایران اینڈ ٹو ادر کنٹریز. یہاں سے زیادہ ہوگی, دیکھو کب سے باہر نکلے گی تو پانی باہر جائے گی. ایگزیکٹلی. یہاں سے فری ہوگا تو کسی اور ملک کو بھی موقع ملے گا. وہ یہی پہ بزی ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ اس چیز کو پریفر کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر اسٹڈی حاصل کرنی ہے تو میجورٹی کا مائنڈ سیٹ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, سن رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں باہر جا کے, ابراڈ جا کے ہمیں جو ہے وہ تعلیم مکمل کرنی ہے. وائی؟ اٹس اے ریئلی گڈ کویسچن. ریسنٹلی میرے پاس ایک بہت اچھا ریفرنس آیا ہوا تھا پاکستان کا ایک نامور شخص کا, ایک کزنز میں سے تھا کہ اس کو کیمبرج آکسفورڈ بھیجو, لیٹ ہم ٹو بی اے بیرسٹر ان دا فیوچر. اب اس کی مائنڈ سیٹ کو دیکھو, he is looking forward to have over there because of a story in his family. میں اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں 99% لوگ کہ میں پیسے بناؤں ٹو گیٹ اکنامک یو نو اسٹیبلٹی, بیکاز آف دیٹ آئی ایم موونگ دیئر. ورنہ میرے قائد اعظم یونیورسٹی میرے پاس نامل, میرے پاس بہترین آپشنز ہیں ادھر. وہاں جاؤں 5 دن کلاسز لے لوں. ایک دن کلاس لینے سے تو کیا ڈگری لے لے گا, جہاں پر تیرے اسائنمنٹ انڈین بناتے ہیں 200 پاؤنڈ میں آپ لے رہے ہو. دیٹ از ناٹ دا ڈگری obviously, and that is valued in the market. آپ کی ایک 6 month کا ڈپلوما will be valued, but my 2-year degree in the country won't be valued here. Okay. One. Second thing is that people are going for you know for the future career especially. That is not here. میرے اگر آپ دیکھو نا, میرا ایک ڈریم تھا ایک وقت کہ میں CSS کروں 15ویں تک. Until 15 years, I singing the same song, I going for date, like I will be a CSS officer. Believe me, I can sing like that. Because of the system, the mindset was like that. But when I joined my last university, وہاں پر بات وہاں سے آگے جا چکی تھی. The world was beyond there. بھائی CSS تو already لوگ کر چکے تھے ادھر, وہاں سے آگے لوگ جا چکے تھے. The thing is that how we will bring this once we have sustainability. سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی میرے کسی بھی ایریا میں ترقی کرنا, دیٹ ول بی اے ریئلی چیلنجنگ آپشن فار می, پوائنٹ فار می. یس. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ کین برین ڈرین بیکم برین گین؟ ہاؤ کین یو ریپیٹ؟ کین برین ڈرین بیکم برین گین؟ از اٹ پاسبل؟ اف یس دین ہاؤ؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو ایگزیکٹلی. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, برین ڈرین, میں آپ کو اردو میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں, ہمارے جو اسکلفل لوگ ہیں, ہمارے جو پڑھنے والے جو قابل لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, یعنی کہ یہ برین ڈرین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس برین کو گین کیسے کریں؟ All right, very good, excellent. Once we create opportunities for them and we appreciate creativity. For example, میں نے ایک بزنس شروع کیا ملک میں, اور آج میں 4-5 سٹیز میں بیٹھا ہوں. The country need to appreciate me through different ways. Yes. Similarly, youth will get more interest in there. دیکھو میں ادھر جا کے 40% ٹیکس دیتا ہوں, ادھر اپنا ملک ہے, سب کچھ میرا. اگر سرکار کو ٹیکس دیا تو وہ بھی میرے اپنے ملک کو ٹیکس, مجھے فائدہ. ٹمورو وہاں اگر آپ 40% دے رہے ہیں تو آپ کو کیا, یا آپ کے ملک کو کوئی فائدہ؟ پھر اگر آپ بات کرتے ہیں اسکل کی, ورنہ میم اسکل نہیں, اسکل تباہ برباد. ادھر سے جا کے نا ادھر بھی غرق ہونا ہے. ادھر وہ جا رہے ہیں کس لیے؟ They are not going to be a white collar, blue collar jobs. وہ وہاں میں اور آپ نہیں بن سکتے. وہ وہاں جا کے کسی کیمرہ مین کے ساتھ کام کریں گے. Not be a cameraman, that's a big deal. اس کے ساتھ, so where I am standing. وہ شیخ صاحب کی بات ہے انگلش کر کے تو امریکہ جان دو, پھر کہتے ہیں میرا ٹپ بھی مل سی. تو یہ تو کوئی بات نہیں نا بھائی, صرف پیسے تو نہیں ہے. لائف از ناٹ جسٹ ان منی. کریٹیوٹی, ریسپیکٹ, پریسٹیج, یہ بہت عام چیزیں ہیں. اور فیملی سب سے اہم. ہم فیملی, وہ اتنی بڑی پرابلم, فیملی ادھر میں ادھر, وہ ادھر میں ادھر, لائک واٹ, کتنی زندگی ہے. اور مسلمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے, آرام سے ادھر ہی رہو. We have to work like China, we have to stand like China. The only way is there. میں امریکہ کی طرح نہیں, میں چائنا کی طرح, that is very nearer to me. وہاں سے مشینری لانا, وہاں سے آئیڈیا لانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویری سمپلی,
ہم انگریزی کب سے سیکھ رہے ہیں؟ فرام دا ریلی سر سید احمد خان کی زمانے سے. انگریز خود تو چلے گا لیکن چائنا کو دیکھو, چائنا واز ناٹ in the favor to learn English, but at the end he saw that the connection is gonna be ended because of the world connection, business connection. I need to start English. آج وہ انگریزی میں میرے سے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں. اس کا ایک چھوٹا بندہ جس کے پاس 1000-2000 بچے ورلڈ سے پڑھ رہے ہیں, اس نے 100 ٹیچرز ہائر کیے ہیں, اس میں 100 میں 80 نیٹیو ٹیچرز ہیں, paying them and even businessing over there, اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. آج کیا 2-3 سال بعد دیکھو میری انگلش لٹریسی ریٹ ادھر بھی زیادہ ہوگا. ٹرو, بیکاز they have plan. میرے پاس پلان کیا ہے. اچھا ہم اگر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو ہم پلان کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اپنے ارد گرد جو ممالک ہیں, جو پڑوسی ملک ہے یا چائنا ہے, جاپان کو دیکھیں, ہم کیوں نہیں ان سے سیکھ پا رہے؟ میں آپ کے بات ہوں, پاکستانی پلان بنانے میں بڑے ماہر ہیں. گلیوں نے کھڑے ہو کے نا پلان کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہوندی تو وہ ہوندی, اور کرتے کچھ نہیں ہے, بس اے ہندا تے او ہندا. ہاں جی, صرف کہانیاں. اور پھر لوگوں کی لائک یسٹرڈے یو نو, آپ کو پتہ ہے ایک گل سن, او یار تسی جان دی, تسی بس مطلب یہ کہانیاں ڈالیں گے, کام نہیں کریں گے کچھ بھی. کام کی بات آئے تو کل ایک بندے سے ملاقات ہو رہی تھی, میرے گاؤں سے آئے تھے, کہتے ہیں ہمارے لوگ نیگیٹو بات بڑی جلدی ڈائجسٹ کرتے ہیں. اچھا یہ وہ نیگیٹو بات پہ سوچ رہے تھے, اگر پازیٹیو بات کریں اس میں بھی نیگیٹو, کیا پتا یہ ایسے نہ ہو. تو پلان پہ کام کرنے والا, صبح سویرے اٹھنے والا, بارش میں بھاگنے والا وہ نہیں ہے بھائی. آپ صبح سویرے اٹھو تو پہنچ جاؤ گے نا, آپ سوئیں گے تو آپ جب سوئیں گے صبح اور رات کو اٹھیں گے تو پھر how would you reach. تو ہم وہ لوگ ہیں جو پلان بنا تو سکتے ہیں, بٹ شیپنگ اٹ از اے ریلی ٹف جاب. نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ میکنگ پلانس از ریلی ایزی بٹ ٹو شیپ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اچھے سٹوریز چاہیے. وہ میرے سلیبس کے اندر میرے سلیبس کے اندر بزنس کا ایک بہترین سٹوری نہیں ہے. میرے کلاس کے 30 بچوں میں کون سا بزنس مین بنے گا؟ وہ ایک دانہ یا تو ویسے ہی نکلتا ہے, کسی غربت کی وجہ سے کہیں پھنس جاتا ہے, یا اس کے والدین ہوتے ہیں, فیملی انہیریٹنس ہوتی ہے. ورنہ بلیو یو می, میرے ایک ماموں تھے 20 years he spent in US Embassy, Library of Congress. آخر میں ایک بہت بڑا فنڈ لے کے میں نے کہا ماموں نا تو یہ انویسٹ کر, تو بڑی گاڑیاں لینے, 2 سال بعد تیری 50 گاڑیاں ہوگی. انہیں سارے پیسے لے کے امریکہ گیا. آج وہ امریکہ میں کیا کر رہا ہے؟ what he will be doing, بزنس نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. he will be doing laboring somewhere. اگر وہ اپنے ملک ہوتا تو شاید آج 10 بندے کام بھی کر رہے, ایک بڑی کرسی پہ کام بھی, اور get a visit of Bangkok and everywhere. go worldwide, do your business. صرف ایک چھوٹی سی کیمرے کی بزنس کرو, لائک کیمرہ نہیں, یہ بیک کیمرہ جو لگتا ہے گڈی میں, اس کی پلان بناؤ, پوری دنیا میں بھیجو, پوری دنیا سے لو. ویری گڈ, یہ اچھا پلان انہوں نے دے دیا, بھیجو. ہمارے پڑھے لکھے we don't have mindset, we don't have plan. ہم لوگ ڈرتے ہیں میم, we can't take risk. اچھا یس پوائنٹ, we can't take risk. ہم بزنس کی طرف ہم آنے سے پہلے ہمارے مائنڈ میں نقصان کا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بزنس شروع کروں گا مجھے لاس ہو جائے گا, یا ہم رسک نہیں لیتے. ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں 2 قسم کی فیڈنگ ملتی ہے. those people they will encourage you. اچھا سی ایس ایس کرنے جا رہے ہو, واہ جی واہ, کوئی چیز چاہیے تو اپنا تو کہہ سکی, میں آپ کو دے سکتا ہوں کتاب, پیسے, واٹ ایور. دیز آر دا پیپل ہو انکریج اس, ہو فیڈ اس پازیٹیولی. سی ایس ایس, اور تو سی ایس ایس, تیرے کو پتہ ہے, یس تیرے کو پتہ ہے 2%, اور یہ بندہ سارا دن یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ 2 سال یہ نہ ہوا پھر کیا کروں گا, کیسے, پھر کیا کروں گا. وہیں سے ہم اس کو اس کے جو حوصلہ ہے اس کو ختم کر دیتے. وہ بندہ جو آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں, وہ آپ کے گھر کی بجلی کا 200 روپے بل آپ کو قرض نہیں دے سکتا کہ یار ابھی ڈیڈ لائن ہے, پلیز ہیلپ می آؤٹ. وہ کہتے ہیں بعد میں ڈبل جمع کر سکتے ہیں. کیا ہے یہ آپ کو بہترین ایڈوائس دے سکتا ہے, لیکن آپ کا جمع, بٹ دے کین ڈسکریج یو کہ یار اس طرح نہیں, اس طرح. سو دا تھنگ از دیٹ دا سوسائٹی, دا مائنڈ سیٹ. آپ لندن آؤ نا, پیپل آر مور نیگیٹو دین دس, لیکن وہاں پر آپ سے کام نہیں ہے. اپنے راستے اتنے مصروف ہیں کہ 2 منٹ بھی ایگزیکٹلی اپنے کاموں سے ان کو فرصت نہیں, تو وہ لوگوں کو کیا, یہاں لوگ پچھلے مہینے کی کہانیاں بھی سنا رہے ہوتے ہیں آج گلی میں. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے یوتھ کو؟ پیغام یہی دوں گا کہ ڈو ناٹ سیٹ جسٹ فار ڈگریز, اراؤنڈ ڈگریز, آن دا ڈگریز. ڈگریز کو تھوڑا سا سائڈ پہ لو, جو پارٹ ٹائم آپ کا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ فری کام کرو اس میں. For example, you want to be a teacher, so in the evening you need to join a system where you go there, start internship. وہاں پر اٹھنا بیٹھنا سیکھو فری میں. Believe me, do not ask for money کہ کتنا دو گے. نہیں, ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں چاہیے, پیسے دو گے تو ہم آئیں گے.
Exactly. Honor सीखो, skill सीखो, और skill appreciation, like we need to appreciate skills. Those people who are acquiring skills, who have skills, we should, motivate them. And then हमने जो बड़ी रिवॉल्यूशन है IT, उसमें काम करना चाहिए. Exactly. बहुत शुक्रिया सवेद खान साहब, वक्त दिया आपने. यकीनन नाज़रीन, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है. तालीम की बात करते हैं या तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, ये जो ब्लेम गेम का सिलसिला है, इससे आप निकलें. खुदारा खुद अपने आप को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश करें. ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं. ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं. साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी बहुत अहम है, वक्त की ज़रूरत है. हम बात करने वाले हैं समाज की, मुआशरे की, इसकी फलाह बहबूद की हम बात करने वाले हैं. देखिए, मुआशरे में अगर आप सुकून चाहते हैं, अगर आप खूबसूरती चाहते हैं, अगर आप एक इत्मीनान वाला इन्वायरमेंट चाहते हैं, और जैसा इन्वायरमेंट आप अपने घर का रखते हैं, सुकून रहे, खूबसूरत रहे, खुशहाली रहे, उसी तरह का रिएक्ट आपको बाहर भी करना है. जब आप घर का इन्वायरमेंट कुछ और रखते हैं, बाहर से आप कुछ और तवक्को करते हैं या ख़ुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, तो इससे कभी भी मुआशरे जो हैं वो तरक्की नहीं करते. कभी भी मुआशरे में वो सुकून नहीं आता. कभी भी मुआशरा, ऐसे मुआशरे ख़ासकर तरक्की नहीं करते जिसमें हर इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझता. जब तक मैं, आप, हम सब अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक इस मुआशरे में जो हमें अमन चाहिए, जो हमें खुशहाली चाहिए, जो हमें तरक्की चाहिए, जो एक सुनहरा ख्वाब होता है कि हमारे मुआशरे का इन्वायरमेंट जो है ना वो बड़ा पीसफुल रहे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अनटिल अनलेस मैं, आप, हम सब अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझें. तो आज हम इस पे बात करेंगे कि जब हम मुआशरे में इसकी तरक्की खुशहाली की बात करते हैं, जब हम इसमें इत्मीनान की बात करते हैं, एक एंकर की उसमें क्या ज़िम्मेदारी है, एक हाउस वाइफ जो है उसकी इसमें क्या ज़िम्मेदारी आती है, और अगर मैं बात करूं कि एक हम बात करते हैं ना डेली वेजेस, जो मज़दूर है उसकी भी इस मुआशरे के अमनो अमान में, इसकी बका में, इसकी तरक्की खुशहाली में उसका बहुत नुमायाँ किरदार है. हम किसी भी फील्ड का कोई इंसान है, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, वो नहीं है, वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे है, या फिर वो एक हाउस वाइफ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, तो हर इंसान की इसमें ज़िम्मेदारी है मुआशरे को संवारने की, मुआशरे को बनाने की, इसमें जो अमन व अमान कायम करना है उसकी. और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इस, जब हम देखते हैं सोशल मीडिया का जो माशाल्लाह से हमें एक दौर देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया माशाल्लाह से बहुत ही अरूज पे है, तो इस सोशल मीडिया में जो हमें कंटेंट देखने को मिलता है, इस सोशल मीडिया में हमें जो ऐसी ख़बरें हमारे सामने आती हैं जिनकी उस तरह से प्रॉपर तस्दीक जो है वो नहीं की जा रही होती, तो इस सोशल मीडिया का जो रोल है, क्या वो पॉजिटिव है इस समाज को बनाने में, या फिर बिगाड़ने में उसका ख़ासा किरदार अनफॉर्चुनेटली हमें मिल रहा है. और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भी बात करेंगे, इस समाज की फलाह व बहबूद में उसका क्या किरदार है. तो इस पे बात करने के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी. माशाल्लाह से आप एंकर पर्सन भी हैं, आरजे भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी ग्रिप है आपको ये जो समाजी इशू या हम बात करते हैं, जो समाज में एक अमन व अमान की फ़िज़ा चाहिए होती है. जी साइमा अहमद सदीकी साहिबा हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह महविश, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. साइमा बताइएगा, सबसे पहले तो हम समाज को आपकी नज़र से देखना चाहते हैं कि आप इस समाज को कैसे देख रही हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स. और इस्लामाबाद का वेदर बहुत खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह. कराची वालों के लिए तो बहुत, कराची वालों के लिए स्पेशली बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन हमने सुना है कि कराची का वेदर भी बहुत अच्छा हो गया. समाज की बात करते हैं महविश, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे किसी भी डिजिग्नेशन पर हों, कुछ भी काम कर रहे हों, तो उसमें हर चीज़ को जो है वो कॉन्स्टेंटली और पैरेलल होके देखना बहुत ज़रूरी है.
اور اپنا اپنا انپٹ ڈالنا. یعنی اگر ہم معاشرے کی یا سماج کی بات کرتے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی سماج کی نہیں ہوتی ہے, کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہیں. اور ہر چیز میں بلیمز دینا کہ ایسا ہے ویسا ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہر انسان کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے, چاہے ہم ایز اے اینکر بات کرتے ہیں, میڈیا پرسن, یا میں اپنی اگر پروڈکشن کے حوالے سے بات کروں, ڈفرینٹ آپ کے اسٹیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم اپس ڈاؤن تو رہتے ہیں. اگر آپ پروفٹلی بات کرتے ہیں, اپ پہ جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ کہیں, کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات بلکہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤنس, اچھا برا وقت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے, شروع سے سنتے آ رہے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم بلیمز دیتے ہیں اپنے معاشرے کو, اپنے لوکیلٹی کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی پہلے گروم کرنا بہت ضروری ہے, پھر آپ نکلتے ہیں سماج کے اوپر. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو فیل بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ, لیکن ان جو معاشرتی برائیوں کا جو آغاز ہے, یا ان میں جو ایک ہمیں جدت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن, آپ نہیں سمجھتی کہ اس کی جو وجہ ہے, اب مزید اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا, کہ وہ یہ مہنگائی ہے یا غربت یا کم پڑھے لکھے لوگ, آپ سمجھتے ہیں یہ ریزنز ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ؟ اس میں سب سے بڑا ایکسپیرینس مجھے میرے گھر کا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے کا جب دور تھا, 10 گھر میں فیملی ممبرز ہوتے تھے اور ایک کماتے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت برکت ہوتی تھی. ان فیملی میں سے میں خود ہوں, اور بھی میرے معاشرے کے لوگ ہوں گے. آج 10 لوگ کماتے ہیں, محوش پورا نہیں ہوتا, پرابلمز ہیں, ڈسٹربنس ہے, انزائٹی ہے, سب چیزیں ہیں. کیوں ہیں؟ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی نا. پوائنٹ. دیکھیں ضرورتوں سے زیادہ خواہشات بڑھ گئی ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ میرے یہ لمیٹیشنز ہیں, میرے کرائٹیریا میں مجھے یہ چیز اویلیبل ہے. اگر میں اس باؤنڈری سے باہر جاتی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے پھر میرے پاس لاکھوں بھی ہوگا نا, مجھے بہت کم لگے گا. اور میرے پاس اگر خوشی ہے, میرے پاس اطمینان ہے, میرے پاس ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام مائی سائڈ, تو پھر وہ 1000 بھی ہوں گے نا, وہ میرے لیے بہت ہیں. تو میں نے اپنی فیملی سے, اپنے فادر سے, اپنی تمام تر چیزوں سے ایک بات سیکھی کہ بیٹا جو چیز آپ کے اپنے معیار کے حساب سے آپ کے اپنے پاس موجود ہے, وہ آپ کی ہے. دیٹس وائی کہ اگر آپ کہیں باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ یہ پرابلمس کا شکار ہمارا معاشرہ بھی ہے, اور ہم خود بھی ہیں. دیکھیں میں رسپانسبلٹی اپنی خود اس لیے لیتی ہوں کیونکہ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں نا. ہم معاشرے کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی فیملی میں یا کوئی برابر میں اچھا برا تو ہم خود بناتے ہیں, کیونکہ اس معاشرے کا فرد تو ہم ہیں. دیکھیں میری اپنی لائف ہے, آپ کی اپنی لائف ہے. ہر انسان جو یہاں موجود ہے بیہائنڈ دی کیمرا, میں اب راستے میں بھی دیکھتی آ رہی ہوں, کچھ لوگ پریشانی سے سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ مسکرا کے سفر کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, کچھ پرابلمز میں ہیں. تو اٹ ڈیپینڈ کہ یہ زندگی کے تمام اسٹیجز ہمارے ساتھ ہیں. اس کو گزارنے کا طریقہ ہمیں سمجھا دیا, لیکن ہمیں گزارنا نہیں آتا, ہمیں اس پل میں جینا نہیں آتا. میں بھی جو آج ہے, ہم نا جی نہیں رہے ہیں, جی نہیں, زندگی نام ہے جینے کا, ہم جی نہیں رہے. ہم کہتے ہیں اچھا دن گزارنا ہے, آج مجھے یہ کام کرنا ہے, بس وہ دن نکل جائے. دیکھیں گزارنے میں محوش اور جینے میں بہت ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. تو زندگی تو سب کو اللہ نے دی ہے, اور یہ بہت قیمتی شے ہے. اگر آپ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں لوگ بہت زیادہ بوجھ کے ساتھ بھی جی رہے ہیں, اپنے کام کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں, میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں. میں بے شک میں ایک بزنس لیڈی ہوں, میں اپنے حساب سے اپنے کام بھی دیکھ رہی ہوں, میری ورکنگ بھی ہے تمام, لیکن اس کو رسپانسبل ہو کے اور خوشی کے ساتھ کام کرنے کی برکت بھی الگ ہے. آپ بے دلی سے آفس جا رہے ہیں, آپ پہ کوئی, آپ کی روح پہ کوئی برڈن نہیں آئے گا جب آپ چل کریں گے, آپ انجوائے کر کے خوشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کام کریں گے, تو آپ پہ کوئی آپ برڈن فیل نہیں کرتے. ہاں, آپ کے پلیٹ فارم سے بلکہ میں یوتھ کو بھی ایک میسج دوں گی, کیونکہ جو بچے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم یہ بھی کر لیں, ہم یہ بھی کر لیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ فوکس کیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور ان پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ آپ بچوں کے اوپر برڈن نہ دیں کہ اگر بیٹی ہے تو ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا ہے تو انجینئر بننا ہے, وہ چیزیں ختم. اب بہت ساری ایسی لائنز ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو بچے اگر چاہیں تو اپنے گھر بیٹھ کے بھی آن لائن بھی, اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ. اپرچونیٹیز ماشاءاللہ کافی ہیں, بس کہتے ہیں نا کہ ہم وہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے, موسٹلی یہ ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ سے آپ چونکہ اینکر پرسن بھی ہیں, تو خواتین پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں کافی حد تک انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورکنگ پلیس پہ, یا کہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں, ایون گھر کے اندر بھی. آج کل تو ہماری بچیاں خواتین جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں.
تو ان کے حوالے سے آپ کوئی کام کر رہی ہیں یا یہ ذرا بتائیے. بالکل میں مہوش بتانا چاہوں گی کہ آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تربیت گھر سے ہے. اگر آج آپ کہیں کام کر رہی ہیں, میں ایک ٹریولنگ پہ بھی رہتی ہوں, اکیلے ساری چیزیں موو کرتی ہوں, سب چیزیں دیکھتی ہوں, تو اپنے گھر میں رہ کر اپنی بچیوں کو ان کو اسٹارٹنگ میں ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو یہ چیز بتائیں کہ بیٹا معاشرے میں صرف شادی آپ کا سٹیج نہیں ہے کہ آپ شادی کر کے آپ نے اتنا بچوں کے اوپر اپنے اسٹڈیز میں لگایا, تمام تر چیزوں میں, لیکن ان دا مین وائل لاسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے گھر جانا ہے. تو بھئی اس کو جہاں وہ گھر میں رہ رہی ہے نا, اسی گھر میں پہلے کانفیڈنس دیں, تاکہ جب وہ اس گھر سے باہر دوسرے جگہ پر جاتی ہے اپنی فیملی میں, کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے, معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں بہت ضروری ہے, لیکن اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے مہوش, وہ اس کو اس دوسرے گھر میں بھی جا کے وہ کانفیڈنس دے گا کہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کسی پہ, کہ آج کی بچی اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی اچھے طریقے سے موٹیویٹ ہوتی ہے کہ اس کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کہ اگر کوئی اس کے لیے کچھ کرے گا تو وہ آگے بڑھ سکتی ہے. پلیٹ فارمز ہیں, تمام تر چیزیں ہیں, اتنی اویئرنیس آ گئی ہے. میں خود کاؤنسلنگ دیتی ہوں بچیوں کو, تو میں دیتی ہوں بیٹا آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہو, آپ لوگوں کو بے انتہا آپ کو لائنس مل گئی ہیں. ہم لوگ جس وقت ٹائم پہ ہم لوگ تھے, ہماری ٹیچرز, ہاں ایگزیکٹلی, اور دوسرا مہوش ہمارے ٹیچرز ہمارے مینٹور ہوتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا آپ اپنے استادوں کی قدر کرو گے نا, ہر منزل پہ آپ کامیاب ہو. بادب با مراد, بے ادب بے مراد, ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا, یہی سیکھا ہے اور اسی کو ہم نے فالو کیا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور آج بھی جب ہمارے ٹیچرز ملتے ہیں تو ہم, میں تو ان اسٹوڈنٹس میں سے ہوں کہ ہم اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھے کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں. ہمیں بڑی خوشی فخر ہوتا تھا کہ ٹیچر نے ہمیں کوئی اپنا پرسنل کام کھڑے ہو جاتے تھے نا جب وہ, اور آج میں دیکھتی ہوں کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ ڈیپینڈ, یہ تربیت ہے, تربیت. ایگزیکٹلی. اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو بھی ایسی تربیت ہے وہ آپ لیتے ہیں, لیکن مین چیز آپ کی جو ہے وہ گھر سے کاؤنسلنگ گھر سے ہوتی ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے گھر بیرسٹرز ہیں, بڑے بڑے پوسٹوں پہ ماشاءاللہ سے ہیں, لیکن جو گھر میں انہوں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ. اس حوالے سے بتایا کہ پھر ہمارے وہ ہم پھر وہی بات کرتے ہیں, پڑھا لکھا جاہل, پھر یہ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں وہ والی چیز ہو گئی مہوش, کو پیسے کا جو زور ہوتا ہے نا, اس میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں پاورفل ہوں, یا میں اگر اپنے ڈومیسٹک جتنے بھی میرے ہیں ان کو میں, تو یہ تو سمجھے ہم جس معاشرے میں ہیں اس میں ان لوگوں نے وہ چیز, وہ ایک کیٹیگری کلاس ہو گئی, ٹھیک ہے, اور نہیں پتا کہ وہ کلاس جب نیچے آتی ہے نا تو پھر کیا اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس رب تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ایک دائرے میں ہم طواف کرتے ہیں, کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر وہ عزت بھی اسی ذات نے دینی اور ذلت بھی وہی دینی. عرش سے فرش پہ, فرش سے عرش پہ آنے میں لمحہ بھر لگتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے, خاص طور پہ ان کی تو بہت آپ رسپیکٹ کریں. وہ آپ کے لیے, ہم تو پاکستانی بڑے خوش نصیب ہیں, آپ لوگ یاد رکھیں اس بات کو, جو باہر رہتے ہیں ہماری فیملیز میں ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, نہیں ملتی. میری سسٹر جو امریکہ میں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بیٹا جی تم لوگ تو بڑے آسان ہیں, ایک تم لوگ بٹن دباتے ہو سارے کام, اور ہم تو یہاں پہ برف بھی خود ہی اٹھا رہے ہیں, سب چیزیں. تو مہوش ہم جس ملک میں ہیں نا, آپ یقین جانیں اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا, تو یقین جانیں ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ یا ایک بد امنی ہے, یا اطمینان نہیں ہے, یا ہماری لائف میں, ہمارے رزق میں جو برکت نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ناشکری ہے نا. دیکھیں دو چیزیں بتا دی گئیں, صبر اور شکر. بیسکلی تو میرا اسٹارٹنگ میرے صوفی کلام سے ہی ہوا کہ میں صوفی کلام ماشاءاللہ سے پڑھتی تھی, اور آج بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ. تو میں ایک چیز دیکھتی ہوں کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, کہ آپ جب یہ دو ایسی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جس میں صبر اور شکر ہوتا ہے, تو آپ کی زندگی میں برکتیں عطا ہو جاتی ہیں. اور اس رب تعالیٰ پر عقیدہ رکھیں. بالکل ایسے, آپ کا یقین, ایمان پختہ, آپ کا ایمان پختہ ہو. آپ کو انسانوں سے کیا لینا دینا. ایک وقت میں دیکھیں ہم سب یہاں پر ہیں, معاشرے میں بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کون سا رشتہ ساتھ ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک وہ رب کا رشتہ ہے. اصغر کی بات کریں, بالکل وہ تو ابھی اس وقت وہ بالکل پوائنٹڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس پہ بات کرنی چاہیے. اچھا, میں معذرت آپ کی بات کٹ کروں, کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ لاسٹ اس کے جو کالز ہوئی ہیں جس میں سے ایک اس کا سگا بھائی جس کو اس نے میسج کیا ہے, مطلب بہت پاسبل کہ آپ کے سگے بھائی یا باقی جو 9 کانٹیکٹس تھے کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا. دیکھیں وہ بچی بتا کے چلی گئی دنیا میں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا وہ وقتی ایک آپ جو ہیں اپنے ساتھ جو وہ سوشل رہی نا ساری زندگی. دیکھیں سوشل رہی 7-8 سالوں سے اپنی فیملی سے, جو بھی بائیک آؤٹ ہوگا, جو بھی کچھ ہوگا, واٹ ایور, ہم نہیں اس چیز میں جانا چاہتے فیملیز میں, لیکن اس کی اس دنیا سے جانے کے بعد
بہت سی چیزیں ڈسکلوز ہونے کا مقصد کیا ہوا کہ اب جو لوگ زندہ ہیں جو موجود ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بیٹا کال جو آپ سارا دن آپ لگے ہوتے ہیں نا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, بس آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرو, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ رکھو, کسی کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی کیئر اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اس کی موت یہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر گئی. آپ اس چیز کو پازیٹیو بھی لیں, دیکھیں ہر چیز انسان نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے, آپ اس چیز کو پازیٹیو بھی لیں, کیونکہ کچھ چیزیں اب جو سائنس ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں اس چیز سے اندازہ ہوا کہ بے انتہا سوشل تھی, ہر کسی کے ساتھ تھی, لیکن ان دا مین وائل اکیلی تھی. تو اس لیے کہا گیا نا کہ انسان ہے ہی اکیلا. ہم جو اپنے رشتوں میں ناتوں میں ہیں وہ ایک وقتی طور پر ہیں, سب نے چلے جانا ہے, سب کے اپنے اپنے ڈیسٹینیشن ہے, اپنا اسٹیشن ہے, سب کا اپنا ٹائم پیریڈ ہے. جو سوشل میڈیا چونکہ ہمارے اس سماج کا یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سوشل میڈیا کی لائف ہو چکی ہے, اور ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ملین میں ہمارے ویوز لائکس آ رہے ہیں. کہاں ہیں سب؟ وہ ایکچوئل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ صرف اس سوشل میڈیا تک ہے. بس پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم بات کرتے تھے کہ فیملی ساتھ ہوتی ہے, کوئی ساتھ ہو نہ ہو, یہاں تو وہ بھی بھرم. آپ دیکھیں نا, ہم ڈائننگ پہ ہوتے ہیں یا کچھ ہم دسترخوان ہمارے سجتے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ سب ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں رہتے تھے, اب تو سب ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے, فون میں لگے ہوتے ہیں, کسی کا کانسنٹریشن کسی کے ساتھ نہیں, ڈائیورٹ ہوئے ہیں. تو اس کی ریزن یہی ہے نا کہ سب کی اپنی اپنی ایک ڈیسٹینیشن ہو گئی ہے, سب کا اپنا انداز ہو گیا ہے, تو پھر کیوں ڈیپینڈ کریں کسی کے اوپر, تاکہ جو بھی آپ کا زندگی کا ایک سرمایہ ہے, آپ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, آپ کا ایک پورا لائف اسٹائل ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے, میں کہتی ہوں معاشرے کے ساتھ ساتھ جب آپ چلتے ہیں یا پھر آپ کا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے زندگی کا وہ بھی ضروری ہے, لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ. ایگزیکٹلی, آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں اس زندگی کو گزارنے کی, کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے. آپ ہماری بچیوں کو, خواتین کو خاص کر, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی اس تلخ حقائق اور معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بالکل دینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو اس چیز کو کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں, اپنے آپ کو جانیں, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنائیں, اپنے ملک کو, اپنے شہر کو, اپنی اس جگہ کو اون کریں جہاں آپ رہتے ہیں. جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس چیز سے آپ ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. جہاں پر موجود ہیں, جو آپ کی تربیت ہے, جو آپ کی ایجوکیشن ہے, اسی سے ریلیٹڈ آپ کوئی نہ کوئی ایسی لائن ضرور چوز کریں جو آپ کو معاشرے میں, آپ کی اپنی پرسنالٹی بنانے میں گروم کریں. اور اس چیز کے اندر آپ کو, میں یہ سمجھتی ہوں جو پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کی چوائسز کو ضرور دیکھیں. بہت شکریہ سائمہ, وقت آپ نے, تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین بڑا خوبصورت انہوں نے پیغام دیا کہ بچوں پہ بھی تھوڑے سے فوکس دیں, ان کی چوائس کا خیال رکھیں. زندگی خوبصورت ہے, اس کو مزید ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ موسم چینج ہو رہا ہے, برسات ہے, اور دن بدن یہ چینجنگز آئیں گی ویدر میں, اور مانسون کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو اس بدلتے موسم کے ساتھ کچھ تو بدلاؤ آئے گا. جہاں ویدر چینج ہوتا ہے وہاں پہ ہماری ہیلتھ کو لے کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چینج ہوتی ہیں, جس میں بدلاؤ آتا ہے. کھانے پینے کی روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے, ایک دم سے جو ہم اتنے تیز اے سی میں بیٹھتے تھے وہ والی ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے جو بات کرنی, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اس سے ریلیونٹ کچھ چیزیں, احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو اسی پہ بات کریں گے کہ یہ جو موسم برسات ہے اس کے اندر کون سی ایسی ڈیزیز, ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لے سکتی ہیں, اور جو احتیاطی تدابیر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اس موسم کو ہم انجوائے بھی کریں, اور اس یہ جو موسمی بیماریاں ساتھ آئی ہیں اس برسات کے, اس سے بھی ہم خود کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. مہمان کیا, انہیں تو وہ یوں کہیں کہ سچ سویرا کا وہ حصہ ہی ہے, ہمیشہ ہمیں مختلف حوالے سے ہیلتھ کو لے کے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اب تو میں آپ کو مہمان نہیں کہوں گی, جو ہیلتھ کا شو گا ہم میزبان ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, یہ جو موسم برسات ہے یقیناً یہ ڈھیر ساری ساتھ میں بیماریاں بھی لے آتا ہے, تو کون سی کامن بیماریاں, ڈیزیزز ہیں جو اس برسات کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ویدر از گڈ, اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ پلیزنٹ ویدر ہے. ہوتا یوں ہے مہوش کہ نا, ہمارا جو پانی جو ہم پیتے ہیں اس میں 120 فٹ پہ اگر ہم نے کھدائی کر کے پانی حاصل کیا ہے تو اب بارشوں کے دنوں میں نا وہ فل ہو جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, اور ہمارا جو سیوریج نظام ہے وہ بہت پرانا ہے.
تو اس میں جو ہے وہ کہیں کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ پانی اس میں مکس ہو جاتا ہے. تو پھر جو آپ نے کویسچن کیا وہ آٹومیٹیکلی ہمیں ڈائریا کی طرف لے جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں ہمیں جو ہے وہ آ جاتی ہے اس موسم میں. برسات کے موسم میں ہمیں نزلہ زکام کھانسی یہ عموماً ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ٹھنڈے پانی استعمال کرتے ہیں, گلا خراب ہونا اور بہت زیادہ. اور رات کو جب ہم اے سی کا یوز کرتے ہیں تو ہماری یہ دیکھیں کہ نمی ہماری باڈی سے نکل جاتی ہے. اچھا اے سی صبح جب معذرت آپ کی بات کٹ کری کیونکہ وہ اسی سے ریلیونٹ چیزیں ہیں, تو اے سی کا جب آپ نے کہا رات کو یوز کرتے صبح اٹھتے پوری باڈی میں پین ہو رہا ہوتا ہے, اکڑاؤ آیا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نمی ساری کھینچ لیتا ہے اے سی آپ کی. اور جیسے سردیوں میں کہا جاتا ہے کہ جب ہیٹر یوز کریں تو پانی اس کے سامنے رکھیں آکسیجن لیول تاکہ آپ کے روم ٹمپریچر صحیح رہے. تو اسی طرح ایک پانی کا مگ جو ہے رات کو بھی رکھیں آپ. یہ آپ نے صحیح بتایا نا, اب یہ ہم کریں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ایسے پتہ نہیں جی پوری رات ہم نے کون سی مشقت اسٹیفنس ہوئی ہوتی ہے, اسپازم آیا ہوتا ہے, کافی زیادہ اکڑاؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ پانی والی ڈیزیزز جو ہے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں یہ اس موسم میں برسات کے موسم میں ہمیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے گھروں میں ہمیشہ یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ ہم بے تحاشا کھانا بنا کے اس کو ڈمپ کرتے ہیں, فریج میں رکھ لیتے ہیں. وہ اس میں خاص طور پہ چاول کو اگر ہم لے لیں نا وہ بہت خطرناک ہے. چاول میں بیکٹیریاز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور 110 سے زیادہ ٹمپریچر میں اس کو اگر گرم کریں گے دین وہ کل ہوں گے. یعنی کہ جتنا ہم نے اس کو پکایا تھا پہلے اتنا ہی دوبارہ اس کو زیادہ تیز گرم کریں, اس سے بھی زیادہ. پھر اس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو یا خود کھائیں, ورنہ اس موسم میں فوری طور پہ وہ آپ کا پیٹ خراب کر دے گا. اور یہ چاول کو تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے دن بہ دن اگر کھایا اتنا ہی کنزیوم کر لیں جتنا آپ نے پکا لیا, اس کو رکھیں نا, اس کو رکھنا نہیں. کسی کو کوئی گھر میں میڈ ہے یا کوئی گلی سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. مگر آپ نے پلاؤ بنایا ابھی تک گوشت چل رہا ہے نا وہ نہیں ختم ہونا. آپ نے کہا تھا کہ مہینے سے بھی کم رکھنا ہے. ہاں آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا ہم نے, جی بالکل پروگرام کیا تھا, مجھے یاد ہے. یہ تو مہینوں چلے گا. ہاں تو وہ چل ہی رہا ہے نا, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں پھینکا جائے, آدھا دیج کا بچ گیا اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. تو وہ انتہائی خطرناک ہے. خاص طور پہ یہ برسات کے جتنے ٹائم گزرے گا اس میں چاولوں کو فریج میں نہ رکھیں. خاص طور پہ سالن بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کو تیز گرم کر کے دین آپ استعمال کریں. ویسے تو اس برسات کے موسم میں اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا آپ سارا دن میں کھا سکتے ہیں, یا کسی کو دے دیں, اس کو مطلب ختم کر دیں, پھینکیں نہ, فریزر نہ کریں. فریزر میں رکھا سمجھو پھینک دیا آپ نے اپنی طرف سے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے, وہ بیماری بنے گی اس موسم میں. تو یہ جو چیزیں ہیں پھر ہمیں دیکھیں کہ نا ایئر بورن ڈیزیزز جو ہے نا اس ویدر کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کسی کو اگر نزلہ زکام کھانسی ہے, اس نے چھینک ماری, ہمیں بھی پکڑے گی. ہماری امیونٹی بہت کم ہوتی, بچوں کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. اولڈ جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. گھر میں اگر کسی کو ہے تو ہمارے بزرگ بیٹھے تو ان کو تو فوراً ہی وہ ہو جاتی چیزیں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر فوڈ الرجیز مختلف قسم کی ہمیں جو ہیں اس موسم میں, ہم ہوٹلز میں جا کے سب سے پہلے وہ آپ کے پاس رائتا آتا ہے, سیلڈ رائتا, جو صبح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک مکھیاں جو ہے نا وہ بیٹھی ہوتی ہیں, کپڑا بھی نہیں ڈالا ہوتا. اگر آپ نے سیلڈ کھانا ہے تو انہیں کہیں فریش ہمارے سامنے بنا کے دیں, اور دہی بھی جو ہے وہ فریش ہی ہونا چاہیے, صبح سے نہ بنا اور ٹھنڈا فریج سے جو نکال کے دے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کل کا ہوگا پرسوں کا ہوگا, آپ کو نہیں پتہ ہوگا. تو اس موسم میں کم از کم سیلڈ اور دہی نہ کھائیں. ہوٹل جانا تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, دو چیزیں, لیکن ہیلتھ کے لیے تو یہ کوشش کریں کہ نہ کھائیں. اور جتنا ہیٹڈ فوڈ ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھنڈا فوڈ نہ زیادہ کھایا جائے, تو وہ ہمیں جو ہے وہ کام خراب. موسم چینج ہوتے ہیں ہمارا موڈ بھی چینج ہونے لگ جاتا ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں چلیں آئس کریم کھاتے ہیں, کہیں ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یہ تو آپ نے ایک نزلہ زکام کھانسی کی بات کی, ساتھ ساتھ جو یہ گلے میں پین شروع ہو جاتا ہے یہ بھی اس ویدر کے ساتھ ڈیفینیٹ. اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ نا ہم بہت زیادہ باہر سے آتے ہیں, ٹھنڈے گرم ہوئے ہوتے ہیں, اے سی سے نکلے, باہر چلے گئے, پھر اندر آ گئے. پھر یہ کہ ہماری باڈی سے جو ہے وہ نمی بھی نکل رہی ہوتی ہے, تو ٹھنڈا یخ پانی پیتے ہیں, کولا ڈرنکس پی رہے ہیں, شربت مختلف بنا کے پی رہے ہیں, تو وہ ہمارے گلے کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سویل ہوتا ہے. پھر جب زیادہ اکڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بخار کی طرف جانا پڑتا ہے, ہمیں بخار ہو جاتا ہے, جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اس موسم میں, برسات کے موسم میں, لیمن پانی, فریش لیمن بازار میں, اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی سستے کر دی, 1000 روپے سے 300 روپے پہ آ گئے ہیں. یہ تو بہت اچھی یہ آپ لوگ جو ہے اس کا جو ہے وہ جوس نکال کے, جیسے برف نہیں جماتے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں, آپ اس کو جما سکتے ہیں. تو وہ جب ایک گلاس آئس کیوب بن جائیں گی, ایک گلاس میں ایک آئس کیوب ڈالی, اور وہ آپ کا 12 مہینے اچھا دیسی لیمن آپ کو ملے گا. وائٹامن سی کا فل سورس ہے, اور برسات کے موسم میں جو ہمیں پسینہ آتا ہے بہت زیادہ,
इसको ये बहुत ज़्यादा जो है वो कवर करता है। और बाज़ लोग कहते हैं हमारा दिल डूब रहा है, तो ये दिल ऊपर ले आएगा, डूबेगा जा रहे हैं क्यों हो रहा है, उसके लिए भी जी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो लेमन पानी जो है फ्रेश, इसमें चीनी और नमक ना डालें। लोग बहुत ज़्यादा चीनी डाल के ना उसका सारा ही काम ख़राब कर देते हैं। और इसमें जो है विटामिन सी आपको मिलता है, आपका मूड अच्छा रखेगा और आपका खून पतला होगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ स्किन बहुत अच्छी होती है, हाई ब्लड प्रेशर। फिर जो इसके लेमन के छिलके हैं इसको ना फेंकें आप, इसको सुखा के इसको ड्राई कर लें, इसके भी फायदे ड्राई कर लें। जी बिल्कुल, सरसों का तेल 1 पाव लेके उसमें जो है 3 से 4 चम्मच जो है ये जो पाउडर आपने ड्राई किया है उसको मिक्स करके रख लें। आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा और बाल भी उग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसको ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा नुस्खा बता दिया, क्योंकि ये हेयर फॉल की बीमारी खासकर मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमेशा आप बना के रखें, क्योंकि आजकल लेमन आप 2 किलो ले आए, ठीक है, एक तो उसके आप क्यूब्स बना के रख लेंगे और छिलके आपको मिल गए, उसको धूप में सुखाते रहें। वो मेरे ख्याल 2-4 धूपें लगती हैं, तो उसको ग्राइंड करके आप पाउडर में रख लें। 1 पाव सरसों का तेल 4 चम्मच ये मिक्स करके रख लें। और ये आप लोग, और घंटे से ज़्यादा ऑयलिंग ना किया करें बालों में। लोग लगा के भूल जाते हैं, भूल जाते हैं 2-2 3-3 दिन उसमें मिट्टी भी आती है। हाँ, और किसी मतलब ये कि हर्बल शैम्पू से धोएं। मुख्तलिफ किस्म के ऐड हम देख रहे होते हैं, तो वो हर किस्म के हर शैम्पू बंदों के लिए नहीं, एलर्जी होती है, एलर्जीज हो जाती हैं। आप जो भी हर्बल शैम्पू घर में भी बन सकते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि शैम्पू जो है वो जो ऐड देख के हम बार बार ला रहे होते हैं ना, वो हर बंदे के लिए हर शैम्पू नहीं होता। तो उसको कोशिश करें कि हर की तरफ अगर आप आएंगे तो आपका हेयर फॉल जो है, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है बालों में, उससे ये डेंड्रफ भी आपकी बेहतर हो, अवॉइड करिए, ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताएं, इस मौसम में बुखार, एक तो नॉर्मल बुखार हो जाना, लेकिन ये जो डेंगू मलेरिया ये बड़ा कॉमन हो जाता है। इसके एक तो हम सुनते हैं कि पानी अगर खड़ा है जमा है उसकी वजह से हो जाता है, कोई और भी इसकी वजूहत है? जी बिल्कुल, इसमें डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार और गुनिया, चिकनगुनिया, 3 मच्छरों की वजह से जो बीमारियां जो हैं वो पिछले साल तो चिकनगुनिया कराची में बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो मैं भी तकरीबन 6-6 माह तक लोगों को रहते हैं, इतना ख़तरनाक होता है। और पिछले साल मैंने प्रोग्राम भी किया थे तो कराची में ये काफ़ी वबा फैली थी। और साफ़ पानियों के मच्छर ये हैं इसका डेंगू का जो है। तो इसको कोशिश करें कि जैसे बरसात के मौसम में आपने छतों पे वो चीज़ें फेंकी होती हैं, टायर भी फेंक देते हैं, ठीक है, फिर अगर कूलर टूटा है तो वो भी ऊपर ही फेंका हुआ है, उसमें पानी जम गया। आप अपना विजिट रखें जी, छत पे फेंकते हैं ना, विजिट ज़रूर करें इस बारिश के मौसम में। अगर पानी वहाँ है उसको डिस्ट्रॉय करें, जो चीज़ें नहीं आपकी काम की उसको फेंक दें। अगर आपने वो टायर रखें तो उसमें पौधे लगाएं, खूबसूरत कलर करके, तो वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब यूटिलाइजेशन किसी तरह करें, क्रिएटिविटी होगी। हाँ, अगर आपने कूलर फेंका हुआ तो उसको काट के साइडों से उसमें से पौधे लगा ले, वो फूल निकलेंगे और अच्छे लगेंगे। तो नहीं, अगर काम फेंकने को दिल नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको यूज कर ले। और अगर कोई घड़ा टूटा तो वो भी ऊपर फेंका होगा उसमें भी पानी है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, माज़ूर से ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि ये जो डेंगू मलेरिया इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं। बरसात का मौसम है तो बहुत सारी बीमारियां भी ये साथ लेकर आए, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिनको हमने फॉलो करना है, जो ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ये डेंगू मलेरिया ज़्यादा इस मौसम में जो वो क्यों हो रहा है और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं? पानी, जैसे कि आपको पता है कि जहाँ भी खड़ा होता है हम यही समझते हैं कि गवर्नमेंट का कोई आदमी आएगा वही साफ़ करेगा। इर्द गिर्द मोहल्लों में, अपने घरों में आप देखें कि अगर पानी वहाँ पे खड़ा है तो वाइपर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि ये मूजी मर्ज़ हैं और जानलेवा मर्ज़ हैं। है तो छोटा सा मच्छर है, मगर डेंगू मच्छर ने देखें कितनी तबाही मचाई हुई जब से मतलब मशहूर हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि वायरल हुआ है वायरल हुआ है। 10 साल तकरीबन हो गए हैं और हर बच्चे को भी इसका नाम जो है पता है। कोशिश करें कि सनसेट के बाद पूरे आस्तीन के कपड़े खुद भी और बच्चों को भी पहनाएं और खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। घरों में पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा, या गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं देखता था गली मोहल्लों में स्प्रे किए जाते थे, तो अभी भी ये स्कीम्स जो हैं वो होनी चाहिए। अगर नहीं उस लेवल पे हो रहा था, इस दफ़ा मुझे इस्लामाबाद में नज़र नहीं आया, सच पहले आते थे जी बिल्कुल लोग, लेकिन हमारा थोड़ा सा वेट करने का प्रोग्राम होता है कि जब शिद्दत आए तो देन हम जो है वो काम करना शुरू करते हैं, पहले हम काम नहीं करते हैं।
حالانکہ میں کہتا ہوں کہ جو کامیاب قومیں ہیں وہ پہلے سے سارے بندوبست کر کے رکھتے ہیں. ہاں ڈسپلن جو ہے وہ انفارچونیٹ ہمارے کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں اور کچھ دن کے لیے اس جگہ کے اوپر اتنا پہرا دیتے ہیں کہ 3 ہفتے کے بعد کوئی پہرا نہیں ہوتا وہاں پہ, وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے انسیڈنٹ ایسے پاکستان میں انفارچونیٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. مگر باہر کے ممالک میں لاسٹ منتھ میں جب انگلینڈ میں تھا, آپ یقین کریں کوئی وہاں پہ پولیس مین نہیں نظر آتا, اور جب خدا نہ خواستہ کچھ چیز ہو جائے, میرا خیال ہے فیو منٹس میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, گاڑیاں ان کی ایک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو روڈز کے اوپر رہنے کے باوجود آفیسر سارا دن دھوپ میں بیچارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اوبے نہیں کرتے. سوات کا واقعی دیکھ لیں, جی بالکل, کتنے گھنٹوں وہ فیملی وہاں پہ لوگ وہ وہاں پہ پھنسے رہے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں محوش جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, بٹ ہم نہیں سیکھتے ہیں. تھوڑے دیر کے لیے ٹیلی ویژن پروگرامز بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام, سب کو ایشو مل جاتا ہے, تو ایک ہفتہ تقریباً وہی پروگرامز وہی ٹاپکس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ فیملی کدھر ہے, کہاں گئی, کچھ بھی اس کا فیڈ بیک ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اب یہاں پہ آفیسرز پولیس مین ہمارے جو ورکرز ہیں وہ سارا دن روڈ پہ ہوتے ہیں, مگر ہم لوگ لا کو اوبے نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ سگنل توڑ کے نکل جائیں. 1 منٹ کے لیے ہمیں نہیں ہوتا, اور باہر جا کے ہم کیو میں لگتے ہیں, چاہے وہ 2 منٹ کا سگنل ہے یا 10 سیکنڈ, کھڑے رہیں گے, آپ کھڑے رہیں گے. یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کیا تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیوں توڑنا چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کوئی ہمارا سفارشی آ جائے اور یہ جو 50 بندوں کی لائن ہے فوری طور پہ اندر سے کوئی ہمیں اشارہ کرے, ہم اندر چلے جائیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم ڈسپلن نہیں لیں گے تو ہمیں یہ ڈینگی مچھر, ملیریا مچھر یہ تنگ کریں گے. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ برسات کے موسم میں اگر ہمارے ندی نالے اوپر آ جاتے ہیں تو کیا ہم نے پورا سال ان کی صفائیاں کی؟ ابھی ہم اس کے لیے مشینری لا کے تو سائڈوں پہ کھڑی کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مشینری آ گئی ہے, تو بھائی وہ تو اوپر آ گیا پانی, اب کیا کریں, تو کیا کیا جائے. اس کو مطلب ڈے بائی ڈے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنا. مانسون کا سلسلہ شروع ہونے والا تو آپ کو پتہ ہے نا, اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ گند وہاں پہ نہ پھینکیں, وہاں پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب وہ ڈبے اگر بنے ہوئے آپ کے گھروں کے پاس ہیں, کائنڈلی اسی پہ اگر آپ پھینکیں تو وہ بہت ضروری ہے. ہر چیز آپ اس نالے, ندی نالا جو آپ کے گھروں کے قریب میں, ہمارے تو یہاں پہ نالا لئی بڑا مشہور ہے پنڈی اسلام آباد میں, ہر جگہ سے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ ارد گرد اس کے رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت پرابلمز ہوتی ہے, اور گائیں بھینسیں بھی انہوں نے ارد گرد ہی رکھی ہوتی ہیں, اور وہ بیچاری اس موسم میں جو ہے وہ تیر تور کے آگے نکل جاتی. تو جب تک آپ گاڑیاں تو تیر رہی سڑکوں پہ, اتنا پانی. اب یہ دیکھیں نا کہ انسانی فضلہ اور جانوروں کا فضلہ جب جو پانی میں مکس ہوتا ہے, پھر وہ جو ہمارا پانی نیچے سے آ رہا ہے اس میں وہ اوپر آ جاتا ہے, تو پھر ہمیں جو ہے وہ پیٹ کی بیماریاں اور جتنی بھی واٹر ڈیزیزز ہیں وہ ساری ہمیں ہو جاتی ہیں. کوشش کریں کہ اس موسم میں پانی کو ابال کے, اور پانی کو صاف کرنے والی گولی بازار سے مل جاتی مختلف ناموں سے, ٹھیک ہے, وہ آپ لے کے تو اس میں ڈال دیں گے تو وہ کم از کم پانی کی گندگی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. تو اس میں یہ کہ جن گھروں کی چھتوں میں ابھی تک پانی کے اوپر ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے جو ہے وہ کور اڑ چکے ہیں, انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. ایسے یہاں بالکل لگی بات ہے. تو اس میں کہیں آپ جھانک کے دیکھ لیں کیا مینڈک ہیں اس کے اندر اور کیا چیزیں, آپ وہ کیسا پانی, وہ وضو بھی کر رہے ہیں, آپ پکا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. تو اگر آج جا کے ضرور اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اتنا مہنگا جو ہے وہ کور نہیں ہوتا ہے, 500,000 کا ہوتا ہے. آپ بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, یا اگر وہ لیکیج ہے آپ کی ٹینکی میں اس کو کائنڈلی بدلیں یا اس کی ریپیئرنگ کریں. ڈاکٹر صاحب ہم اسلام آباد میں دیکھے جو وہ سیمنٹ کی انہوں نے چھت پہ جو ٹینکیاں بنائی ہوئی ہیں, سالوں سال اس کو ہی صاف نہیں کرواتے, صفائی نہیں ہوتی نا, اور جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے اس کی بھی صفائی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر کائی جمی ہوئی ہے. اور ہمیں سکن ڈیزیز جو ہے برسات کے موسم میں بہت زیادہ فنگس الرجی اور مختلف قسم کے دانے, پھنسیاں, پھوڑے جو ہے وہ عام طور پہ بچوں کو, اور پت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا لگتا ہے سوئی چبھ رہی ہے, تو اسی وجہ سے کہ ہماری باڈی سے نمی نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اتنا انٹیک نہیں کرتا جتنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پانی کو اگر ابال لیں رات کو اور اس کے 2 سے 3 ابال دے, یہ نہ ہو کہ پانی ابال کے رکھ جائیں بھول جائیں, تو 2 سے 3 ابال کے بعد جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اوور نائٹ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے صبح سفید ململ کے کپڑے سے چھان کے تو اس کو آپ لوگ استعمال کریں, تو آپ جتنے جملہ امراض ہیں پیٹ کے وہ ساری آپ کی بیماریاں جو ہے, تبھی موسٹلی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ کھایا بھی نہیں ہے, پتہ نہیں
پیٹ کیوں خراب ہو گیا؟ 15-20 ہزار روپیہ 25 ہزار کا جو منرل واٹر کا پانی کا بل دیتے ہیں وہ بھی آپ کا بچے گا, وہ بجلی والوں کو دے دیں تو وہ اچھا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کس ریٹ پہ وہ بجلی کے بل آ رہے ہوتے ہیں, 200 والے اتنے دیں اور 201 والے اتنے دے دیں. مطلب ایک ہی یونٹ کا ریٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے کہ سب کو ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا چیز ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں کہ 200 یونٹ آئیں گے تو آپ کے 3000 بل ہوگا, 201 ہوا تو 8000 ہوگا. تو وہ مجھے پتہ نہیں یہ کون سا بندہ بیٹھ کے جو ہے وہ کیلکولیشنیں کرتا ہے. ایک یونٹ کا زیادہ ہوتے ہی آپ کا نہیں, جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے بیسیکلی نا. دیکھیں اتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے, آج کل تو آدمی کے پاس سورسز بھی نہیں ہیں, جاب بھی آپ کو نہیں اتنی زیادہ ملتی, ٹھیک ہے. تو آپ جب بجلی کا بل دے کے ساری تنخواہ دے کے یا رینٹ والا گھر دے کے 50,000 جس کی تنخواہ ہے اس کا بل ہی 15-18 ہزار آ گیا تو پیچھے کیا بچا؟ 15,000 گھر کا کرایہ دے دیا, بچوں کو دینا ہے, تو کون یہ ٹینشنوں سے بیمار ہو جائے گا. ان چیزوں کو بنانا چاہیے بیٹھ کے کہ 50,000 میں ہمیں بنا کے دیں گے پورا مہینہ کیسے. اچھا یہ ایک صحافی نے سوال بھی کیا تھا, ہمارا ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا لیکن میں یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں بات کو, کہ سوال بھی ایک صحافی نے کیا تھا کہ آپ 50,000 آپ ذرا نا پورے گھر کا بجٹ بنا دیں. بالکل آگے سے رائٹ لیفٹ جو ہمارے انفارچونیٹ جواب آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس موسم میں ایک تو ہم یہ جوسز کا آپ کہتے ہیں کہ جوسز زیادہ پیا کریں, تو ہم جاتے ہیں مارکیٹ سے جوس اٹھا لیتے ہیں یا مارکیٹ سے جوس بنوا کے شیک بنا کے ہم جو ہے وہ ملک شیک وغیرہ ہم پی لیتے ہیں, تو اس موسم میں وہ صحیح؟ میں بہت خلاف ہوں جوسز کے, میں تو کبھی بھی اس کو کرج نہیں کرتا. اس کی کسی قسم کا بھی جوس, ڈبوں بند جوس جتنے بھی ہیں نا, یہ انتہائی خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے. فریش گھر میں بناتے ہیں, کوشش کریں پلپ کے ساتھ اگر آپ فروٹ کھائیں تو وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ یہ آپ کی شوگر کو ٹریگر کرتے ہیں فوری طور پہ. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے, اگر آپ ڈیلی کی بیسس پہ, ہم عموماً ڈراموں میں صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناشتے کا سیٹ لگا ہے, پہلے میں جوس پیوں گا پھر میں کھانا کھاؤں گا. اب باہر کے ملکوں میں ہم ہوٹلز میں رہے تو وہاں پہ بریک فاسٹ میں اتنے جوسز ہوتے تھے, گھر میں کبھی ملا نہیں ہے تو سارے لوگ وہاں پہ جوسز پی رہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پلپ کے ساتھ جو ہے, اب ٹرکی میں یا لنڈن میں یا ان جگہوں پہ ہم قطر بحرین جاتے ہیں تو ہوٹلز میں بریک فاسٹ کے ساتھ بہت زیادہ فروٹ رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ رات کو کھائیں گے سونے کے وقت, وہ اچھا ٹائم نہیں ہے. سن سیٹ سے پہلے ہمیں جو ہے وہ سیلڈ کھانا چاہیے, سن سیٹ سے پہلے ہمیں فروٹ کھانا چاہیے, کیونکہ سورج جب تک ہے نا ہماری باڈی بہت ایکٹیو ہے اور بہت ساری چیزیں انزائم جو ہے نئے بن رہے ہوتے ہیں. جب سورج ڈھلتا ہے تو ہماری باڈی بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, اس ٹائم ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, اور ساری چیزیں رات گیر تک تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں لگ جاتی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ڈبہ بند جو جوسز ہیں اس سے جتنا پرہیز کیا جائے. بچوں کو بڑے شوق سے دے دیتے ہیں وہ بیسیکلی میں بھی اس میں ایسنس ہے نا, تو ہمارے تو یہاں پہ ایکسپائری بھی 2-2 سال کی ہے. اب باہر سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو وہاں 2 سے 3 دن کی ایکسپائری ہے. پتہ لگتا ہے کہ جوس آپ نے پیا ہے واقعی یار اس میں ایمان کی رکھتی ہے, ہمارے تو ایسنس ڈالے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اتنے کاسٹلی کر دیے. تو وہاں پہ دودھ پہ بھی 2-3 دن کی ایکسپائری ہے, دہی پہ بھی. ہمارا تو دودھ جو ہے 1-1 سال کی ایکسپائری لکھی, وہ دودھ تو نہیں ہے بیسیکلی, وہ سرف سے کچھ بنایا ہوئی چیز ہے, کیمیکل ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ بتائیے گا کہ اس موسم میں کون سے فروٹس اور جوسز ہم نے استعمال کرنے. ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں, ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. موسم چینج ہو چکا ہے, برسات کا موسم ہے اور مختلف بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے, اور بیماریاں کون سی ہیں, اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے یا بچا کس طرح سے جو ہے, اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جوسز اور فروٹس کے حوالے سے, تو یہ خاص کر یہ برسات کے موسم میں آپ کون سے فروٹس جو ہیں وہ زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا جوسز کی بات کریں بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے کون سے جوسز؟ بیسیکلی میں بھی ہمیں کھٹے میٹھے فروٹ یوز کرنے چاہیے, اس سے ہماری امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. فل جو بہت گلے سڑے پھل رات کو سستے ملتے ہیں وہ ہم گھر میں لے آتے ہیں, وہ آپ کو الٹا فائدہ کہ بیماریاں مل رہی ہوتی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ کیلے ہیں یہ اتنے سستے ہیں, دن میں ہم 300 بیچ رہے تھے, ابھی ہم 150 روپے بیچ رہے ہیں. وہی صبح یہ لنگر میں لگے ہوئے تھے, ابھی ویسے پڑے ہیں بھائی, وہ سائڈوں سے سڑ بھی گئے ہیں. تو وہ آپ نہ لے کے آئیں, وہ اس سے تو برسات کے موسم میں بہت زیادہ آم جو ہے صبح 250-300 مل رہا ہے, اس ٹائم 100 روپے کلو دے رہا ہے. وہ جب کاٹا تو سارا گلا ہوا اوپر سے فرنٹ, ٹھیک ہے. اب جیسے انسان اوپر سے فٹ ہے, اندر سے کینہ حسد بغض رکھا ہوا ہے, تو وہ پھر یہ کہ تو اللہ ہی تو پھلوں کا بھی یہی حال ہے. اب جتنا آپ آڑو استعمال کریں گے اس موسم میں, آپ کا اسٹومک جو ہے وہ پراپر اچھا کام کرے گا. پیٹ کے کیڑے مارتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے اللہ تعالیٰ نے جامن اس موسم میں دیا ہے جو کہ 1 ماہ کے لیے آتا ہے, اور بہت ہی زبردست جامن آیا. ڈاکٹر صاحب جامن کا بتائیے گا, یہ لوگوں کو کلیئر کر دیجیے گا کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جامن کھانے سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے,
یہ بھی ساتھ کلیئر کر دیں کہ جامن کتنے کھانے چاہیے. جی جی ہم 1 کلو رکھ لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے یہ پرابلم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 7 8 10 دانے سے زیادہ نہ کھائیں. اور جو لوگ آم استعمال کریں, مینگو کھائیں, اس کے بعد یہ جامن کھائیں گے تو آپ کو لسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک مت ہے نا کہ آم چوسنے کے بعد ہم لسی پیتے تھے, کچی لسی. تو اگر آپ یہ آم کھاتے ہیں اس کے بعد جامن 8 10 دانے کھا لیں تو وہ بیسٹ ہے. بچوں کو بھی کھلائیں. سمجھیں یہ آپ شوگر کی میڈیسن کھا رہے ہیں اس مہینے میں. جس کو نہیں بھی شوگر ہے اس کے لیے بھی پریونٹیو میجرز کے لیے یہ بہت زبردست ہے. اور اس کے گٹلیاں آپ نے نہیں پھینکنی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈرائی کریں, اس سے میڈیسن بنتی ہے شوگر کی. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے آپ پاؤڈر کر لیں, 1 چمچ صبح 1 چمچ شام لیں, آپ کی شوگر لیولز بہتر مطلب وہ گٹلیوں کو آپ نے ڈرائی کر کے ان کو پیس لینا, پاؤڈر کر کے تو سارے سال کے لیے رکھ لیں. اب کچھ ایسے نسخہ جات بنتے ہیں ہربز میں جس میں کہ یہ گٹلیاں ڈالی جاتی ہیں, اس میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس خود صاف ستھری ہیں تو اسے آپ دھو کے بھی تو بیماریوں کا علاج بھی دے رہے ہیں, علاج بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہے. آپ گٹلیاں نہ پھینکیں, ایک ڈبے میں اس کو اکٹھا کر کے دھوپ میں اچھی کر کے تو اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر کر لیں. جس کو نہیں شوگر ہے وہ 1 چمچ کھائے, جس کو شوگر ہے وہ 2 چمچ کھائے. تو یہ جامن جو ہے وہ کبھی کھانے ہی نہیں ہے, جب کھانے ہیں تو پورا ڈبہ ہی کھا جانا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہم کرتے ہیں پنجاب میں خاص کر, یہ چیز بڑی ہے کہ وہ جامن میں نمک اور چینی ڈال کے اس کو اچھے سے شیک کرتے ہیں. بالکل, وہ یہ ہے کہ کالا نمک اگر جس کو بعض دفعہ اس میں نا آئرن کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ بلوٹنگ بھی پیدا کرتا ہے یہ. تو اگر نہیں تو تھوڑا کالا نمک آپ لا کے اس کو ڈبے کو ہلا کے نا وہ آپ کھا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو پھر سفید نمک نہیں ڈالیں گے, ہمیشہ کالا نمک اس پہ ڈالیں. وہ بلڈ پریشر کو بھی تنگ نہیں کرتا, مگر جو وائٹ ڈالتے ہیں ان کو پھر بی پی کا ایشو بھی ہو جاتا ہے. ایک آڑو میں نے بتایا, پھر خوبانی بہت اچھی آئی ہوئی جو کہ آپ کی سکن کو بہت اچھا کرتی ہے. اس کا جو بادام ہے اس کو بھی توڑ کے کھائیں. دنیا کا جو سب سے مہنگا سیرم بنتا ہے سکن کے لیے وہ اسی بادام سے بنتا ہے. اور یہ تھوڑا کڑوا جو ہوتا ہے نا, یہ بہت آپ کے جسم کے لیے, امیونٹی کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. اس کو اگر آپ کھانا چاہیں تو ضرور کھایا کریں. مطلب گٹلیاں رکھ لیں, ایک وقت میں توڑ کے پھر اس کو کھا لیں آپ لوگ. اور آج کل تو جو اچھا بادام 1200 روپے پاؤ, اس میں بھی اس کی گٹلیاں مکس کی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اور اچھا میں کڑوا لگتا ہے نا پھینک دیتے ہیں, وہ کھایا کریں, کھاتے نہیں. وہ مطلب یہ کہ کڑوا گھونٹ بھر لیں. کافی باداموں میں سے ایک کڑوا آتا ہے تو اس کو ضرور کھائیں, وہ آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ انہانس کرتا ہے. پھر آلو بخارا آج کل پلاسٹک کا آیا ہوا ہے, اس سے اوائڈ کریں. اتنا بڑا ہے وہ, بہت ہی بڑا آلو بخارا ہائیبریڈ بنا دیا ہے. تو کوشش کریں اگر اصلی یا دیسی آپ کو ملے تو وہ آپ لوگ ضرور یوز کریں. اب فروٹ جو ہے عام سائز سے بہت بڑے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وہ سارا ہائیبریڈ آ گیا نا. آم دیکھیں, آم بھی آدھا کلو کے آم بھی بازار میں. اچھا رخ صاحب, یہ آم کا مجھے بتائیں, اب یہ اس میں صداقت کتنی ہے یہ بھی کلیئر کریں, اور مت کتنی یہ بھی بتائیں. کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ آم زیادہ کھانے سے وہ گرم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے فیس پہ دانے بن جاتے ہیں, تو یہ از اٹ ٹرو؟ یہ گرم ٹھنڈا ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی گرم ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. امارات کی طرف ٹریول کریں نا, آپ کو فش وہ 12 مہینے کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائی فروٹ آپ کے آگے اتنا رکھ دیتے ہیں 12 مہینے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے, تو گرم ٹھنڈا کوئی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم طاقتور, اولیو آئل بھی وہ لوگ صبح پی رہے ہوتے ہیں, شہد بھی کھا رہے ہوتے ہیں. مینگو زیادہ نہ کھاؤ بھی, گرم ہوتے ہیں, جو فیس پہ دانے اچھی چیزیں ہیں کوئی فیس پہ دانے نہیں نکلیں گے. اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں کیونکہ سب ہائیبریڈ ہو گئے. ویسے آم کا وہ ذائقہ رہا بھی نہیں ہے. بالکل, آپ دیکھیں نا کہ دوائیوں میں اب وہ پک رہے ہیں. وہ یہ کہ بچپن میں جب ہم آم چوستے تھے, کھاتے تھے, تو اس کے ذائقے کچھ اور تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ مہنگا آم بھی لے کے اندر سے وہ گلا ہوا نکل رہا ہے, اوپر سے وہ بہت ہی فریش ہے, پھیکا ہوتا ہے, وہ مٹھاس نہیں ہے. سفید چونسا ٹھیک ٹھاک مہنگا آم ہے. ٹھیک ہے, آج کل اب زرعی ملک ہے. میں کہتا ہوں 50 روپے کلو سے زیادہ آم سیزن میں نہیں ہونا چاہیے. زرعی ملک ہے نا, اور اچھا آم باہر ہم بیچ دیتے ہیں, اور جو چھان برا بچتا ہے وہ پاکستانیوں کے لیے, اور وہ بھی 200 250 300 تک بھی. اب بیچارہ دیہڑی دار مزدور وہ گھر میں کہاں لے کے جائے گا. نہیں تو وہ اب یہ کہ جتنے یہ کھٹے میٹھے پھل ہیں ان کو آپ لوگ یوز کریں. اس میں فل آف وائٹامن سی ہے, یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی امیونٹی کو اچھا کرتا ہے. مگر گلے سڑے پھلوں سے پرہیز کریں, اور زیادہ کوشش کریں کہ آپ اگر بچے آپ کے نہیں کھاتے, کسی طرح بھی سمودی بنا کے, آڑو کی سمودی بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے, مینگو کی سمودی بنا کے دہی میں مکس کر کے دے دیں, ان کے اندر چلا جائے کسی طرح بھی. ایک جوان بچے کو جو کہ 25 سال تک کا ہو, اس کو چاہیے اس 3 مہینے میں 60 kg آم کھائے, تو اس کا نیا فریش خون بنے گا. کیا بات ہے, مطلب مختلف ٹائم میں, یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ. 3 مہینے میں 60 kg کے قریب اس کو 60 kg, جو ہمارا نوجوان 1 من 20 کلو.
یہ عام کھانے چاہیے، ایک اندازہ لگایا گیا نہیں ہے، عام مت گرم نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ پھر میں نے کہا کہ جامن آپ کھا لیں. اور جن لوگوں کا خون کیونکہ ہمارا انیمک بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ فیمیلز کو دیکھیں تو پریگننسی میں بہت انیمک کا مسئلہ ہے. جو پریگننٹ وومن ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے کہ ایک بڑا آم 1 پاؤ کے قریب روزانہ کھائیں اور نیم گرم دودھ پئیں. آپ کا نیا بلڈ بنے گا، آپ کے آنے والے بچے کے لیے بہت پازیٹیوٹی ہوگی. اور جو بچے کمزور ہیں، چھٹیاں آج کل مختلف سمودیز بنا کے بچوں کو دیں گے تو اس کا بھی فائدہ مند ہے. آپ پیغام کیا دیں گے ناظرین؟ پیغام یہی ہے کہ برسات کے موسم میں کوشش کریں کہ جو ڈمپ کیا ہوا کھانا ہے اس کو نہ استعمال کریں، اور لیمو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس ہو. اور ارد گرد جو آپ کے پانی اکٹھا ہے اس کو ضرور اس کو نکال لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین صحت آپ کی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ فریز کیا ہوا جو کھانا ہے اس کو کھانے سے اوائڈ کریں اور مختلف فروٹس کی طرف آئیں. آپ گھر میں اس کا جوس بنا کے جو استعمال کر سکتے ہیں، اور کھانے سے پہلے جو سنت بھی ہے کہ اچھے سے ہاتھ ہے جو دھوئیں، ہینڈ واش کریں، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، اور جتنا آپ کے پیٹ کو ضرورت ہے اتنا ہی کھانا کھائیں. صحت آپ کی ہے، اس کی حفاظت اور خیال آپ نے ہی رکھنا ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.